का सेक्टर है, ये बुनियादी तौर पर 2010 में डिवॉल्व हो चुका है और इसका बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो चुकी है 18वीं तरमीम के बाद। पाकिस्तान में अभी हमने पीक करना है, अभी चैलेंज हमारे सामने आना है। एक तासुर मिला कि सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। सिंध में इस वक्त तक एज ऑन द 10th of May सिंध के लोगों को 26 अरब रुपया कैश असिस्टेंस एहसास के जरिए पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। सिंध में लॉकडाउन जो कहते हैं वो उस तरह से मौसर नहीं हो सका जिस तरह वो चाहते थे। डिफेंस में हुआ, क्लिफ्टन में हुआ, लियारी में नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे वर्स्ट ने अभी आना है। 18th अमेंडमेंट ने सूबाई खुद मुख्तारी का इशू जो है सेटल किया। 60 की दहाई में सेटल हुआ होता, हो सकता है मशरकी पाकिस्तान से जुदा ना होता। सेटल मसलों को मत छेड़ें। 18th अमेंडमेंट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आपने सीसीआई की फोरम में सारी क्राइसिस में एक मीटिंग नहीं बुलाई। 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? कोई इस पॉलिसी को डिफाइन कर दे स्वाए एक लफ्ज़ से कंफ्यूजन। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वजीर आजम साहब जो इस मुल्क का वजीर सेहत भी है, आज भी नेशनल असेंबली में सेशन में मौजूद नहीं है। वो गरीब अवाम जिसका जिक्र हमारा वजीर आजम करता रहता है, उनको जब हम रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो चाहे हमारा रिलीफ ऑर्डिनेंस हो या जो भी हमारा मंसूबा हो, उसको सैबोटाज करने के लिए वफाकी हुकूमत उतर। जब भी इस मुल्क की जरूरत पड़ी कि इस मुल्क की कौमी जो क़यादत है वो एक पेज पे इकट्ठे हो, हमारा वजीर आजम पाकिस्तान का वजीर आजम बनने को तैयार नहीं है। मैं इनका 18th अमेंडमेंट का NFC अवार्ड का अगर इस वक्त आप डिबेट खोलना चाहते हो, आपके पास जीतने वाला पोजीशन में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बिलाखिर कौमी असम्बली का इजलास अब मुनक़िद हो रहा है। कल परसों तक के लिए मुलतवी हुआ है लेकिन आगाज़ हो गया उस सेशन का जिसको के बारे में कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट का शायद लॉकडाउन है और अब SOPs के बाद जो है वो पार्लियामेंट इन सेशन है। सबसे पहले उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन 30,941 जो कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का डाटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में कन्फर्म्ड केसेस हैं इस वक्त कोरोना के 667 डेथ्स हो चुकी हुई है। रिकवर्ड जो हुए वो 8,212 हैं। सिंध में 11,480 की तादाद है, पंजाब में 11,568 की तादाद है, इस्लामाबाद में 679 हैं, बलूचिस्तान में 2,017 हैं, 4,669 टोटल जो है वो इस वक्त टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए गए हैं, बल्कि टेस्ट तो बहुत ज़्यादा है एक दिन में जो हुए हैं। इसी तरह से ये जो सूरत हाल है AJK और GB में भी थोड़ी सी तादाद बेहतर हुई है, लेकिन AJK में आज जो है वो पहली मौत भी वाक़ई हुई है। सो कौमी असम्बली का इजलास जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है हुकूमत के ऊपर अपोजिशन की जानिब से, लेकिन ना वज़ीर आज़म इस इजलास में आए, ना ही अपोजिशन लीडर यानी जनाब शहबाज शरीफ साहब इस इजलास में तशरीफ लाए। उन्होंने ये वजह बताई है कि चूंकि वो कैंसर के पेशेंट रहे हैं लिहाजा उनका इम्यून सिस्टम इजाज़त नहीं देता कि वो इजलास में आए। बहरहाल अच्छी बहस आज हुई है और तमाम जो रहनुमा थे उन्होंने इसके ऊपर बात की जिसको कि पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस होना चाहिए था, जिस मौजू को बहुत पहले बहरहाल देर आए दुरुस्त आए उसके ऊपर बात हुई है। 18वीं तरमीम के हवाले से भी, सिंध कार्ड के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की। क्या ये ऐसा मौका था कि जिसके ऊपर सिंध कार्ड की बात की जाती? बिलावल भुट्टो साहब ने अपना एक दफ़ा फिर मुफाहमत का हाथ जो है वो बढ़ाया और वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते। 18वीं तरमीम के ऊपर जो बहस है अपोजिशन ने यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, दोनों ने उसको मुस्तरद कर दिया है कि उसके ऊपर इस वक्त हम बहस नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब परसों कमीशन में
शुगर मिल्स जो शुगर स्कैंडल है उसके अंदर पेश हुए थे। जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है और उन्होंने भी वज़ीर आज़म को इसका हिस्सा बनाने को कहा है। आज जो सोशल मीडिया था उसके ऊपर ये बहस चलती रही, जहांगीर तरीन साहब के भी ट्वीट्स आते रहे, उन्होंने भी ये कहा कि सिर्फ उनकी शुगर मिल्स को क्यों शामिल किया गया। फिर असद उमर साहब का ट्वीट आया शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुतालबे के मुताबिक कि अगर वो ये कहते हैं कि उनको बुलाया जाए तो ईसीसी के अंदर इसकी मंजूरी हुई थी, लिहाजा वो पेश होने को तैयार है, वज़ीर आज़म को बुलाया नहीं जा सकता। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब नवीद कमर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली हैं, इस्लामाबाद से में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रांझा साहब आपकी भी तशरीफ आवरी का। शफकत साहब पहले तो ये कि आपसे तो वैसे तालीम पे भी हमने बहुत से सवाल पूछने क्योंकि बहुत मैसेजेस आए हुए हैं हमें कि ये पूछे आपसे, बहरहाल उस पर आएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन सबसे पहले ये जो आज का इजलास था इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिंध कार्ड की बात की है, ये मौका था कि वो इसकी बात करते जबकि बिलावल कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि ये सवाल सबसे पूछा जा सकता है क्योंकि अच्छी बात है नेशनल असेंबली का इजलास हुआ, हालांकि यही जो कहते थे लॉकडाउन करें, इन्होंने वर्चुअल इजलास जो था उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि और कोई एसओपीज नहीं थे, उस तरह ही सारे साथ साथ बैठे हुए थे। बहरहाल बड़ी 2-3 बड़ी दिलचस्प चीज़ें थी आज के इजलास में जी। एक तो ये है कि एक तरफ कहें कि जी हम तावन करने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ तनकीद और बुराइयां और ये कहना कि वफाकी हुकूमत नाकाम है, ये सो ये सारा कुछ कह के फिर साथ कह देना वो हम तो तावन करने के लिए तैयार हैं। सो इसी तरह ख्वाजा आसिफ सियासी अरब इसी तरह देखे ना, इसी तरह ख्वाजा आसिफ कि जी ये वो बिल्कुल लुट गए, मर गए, बुरी हालत है, ये है वो है, 600 वफातें हो गई हैं और हम तावन करने के तैयार हैं। ये सब शैम है, ये पॉलिटिक्स है क्योंकि पॉलिटिक्स तो इस मामले पे बड़ी देर से हो रही है और पॉलिटिक्स ये भी हो रही है कि अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं आपकी खिदमत में पेश करूं कि एक तरफ तो ये कहना कि 18वीं तरमीम जो है वो जैसे कोई ऐसा सहीफ़ा है कि जिसको हाथ लगाया तो खुदा ना खास्ता सब कुछ जो है वो तितर बितर हो जाएगा, बिखर जाएगा, और साथ कहना सेहत के में वफाक हमारी मदद नहीं कर रही, लोकस्ट आ गए वफाक हमारी मदद नहीं कर रही, फलानी चीज़ होगी वफाक हमारी मदद नहीं कर रही। भी आप मेकअप योर माइंड कि 18वीं तरमीम में जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी आप कर रहे हैं। अगर हम हर चीज़ में इस तरह तो हम कहेंगे कुत्ते बहुत काट रहे हैं सिंध के अवाम को, हम उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दें या किसी और चीज़ में, तो जो अगर आप 18वीं तरमीम की इतनी बातें करते हैं तो और करनी चाहिए भी क्योंकि आपने ये किया था, तो उसकी जो चीज़ें आपके ज़ुम्मे हैं उनकी जिम्मेदारी तो कबूल करें, वफाक को तो ना उसके इल्ज़ाम देना। अच्छा अब ये नवीद कमर साहब आपने सुना, एक तो जाहिर है कि बिलावल साहब ने कहा ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा रहा जो कि रिलीफ उसका एक बात मैं कहता हूं अगेन 18वीं तरमीम कि ऑर्डिनेंस के अंदर आप वो चीजें तो करें कि जो आपके इख्तियार में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की रिलीफ दे रहे हैं, आप लोगों को इस किस्म की रिलीफ जो कि आपका इख्तियार ही नहीं है। अच्छा जो वफाकी मामलात हैं उसके अंदर आप रिलीफ देनी शुरू कर दी। अच्छा। 18वीं तरमीम के तो आप बड़े पॉइंट है, दाई है ना। बिल्कुल नवीद कमर साहब 18वीं तरमीम आसमानी सहीफा है, फिर जैसे शफकत साहब ने कहा उसके अंदर बात ही नहीं हो सकती, तो क्यों नहीं हो सकती? आप लोगों दोनों जमातों ने कहा है कि हम इसके हवाले से बात नहीं करेंगे, फिर साथ में एतराज़ात भी हैं, जैसे उन्होंने बिजली के बिलों की बात की, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा आपके पहले सवाल का जवाब शफकत ने नहीं दिया, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। क्या ये मौका था कि सिंध कार्ड और ये सियासी तकरीरें हम रोज कर सकते हैं, रोज करते भी हैं, सियासतदानों का क्या काम होता है, लेकिन आज मकसद पूरा जो था वो ये था कि ये इतना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है और ये गवर्नमेंट को खुद समझना चाहिए कि इतना बड़ा क्राइसिस है। गवर्नमेंट ढूंढती है मौके कि नेशनल कंसेंसस बनाने के लिए कैसे ऑपोजिशन को साथ मिलाया जाए और एक जॉइंट जो है फेस इश्यूज पे भी और दुनिया को भी
दिखाने के लिए दिया जाए। और गवर्नमेंट ही बिस्मिल्लाह करती है और वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बात करना शुरू कर देती है, तो फिर माहौल क्या होगा? हमें समझ में आ गया ना कि अगले 3 दिन जो भी डिबेट होगी वो किस तरफ जाएगी। तो विच इज अनफॉर्चुनेट। हमारा ख्याल था, क्योंकि मैं तमाम प्रिपरेटरी मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ जिसकी वजह से ये सेशन हुआ। आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं शाह जी, आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ये 18वीं तरमीम पे बातचीत होगी ज्यादा और सिंध के खिलाफ ज्यादा बहस होगी? आपके कहने का ये मकसद? ये टोन जो है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जी, कि टोन हमेशा मुस्बत होता है जब आप नेशनल क्राइसिस में जब सिचुएशन, अगर आज कश्मीर पे बात होती तो क्या सिंध कार्ड की बात उसमें होती क्या? तो फिर ये क्या कोई कम नेशनल क्राइसिस है जिसमें आज हम बैठे हुए हैं कि हम कह रहे हैं कि 2-4 बातें अपनी की, 2-4 बातें फिर टोटली सियासी ऐसी कि जिसमें का जाहिर है कि जवाब आना है। अगर जवाब आएगा तो फिर हम बजाय मुस्बत बातें के फिर वो, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि हम जब कहते हैं कि बैठो और इकट्ठे एक पॉलिसी बनाते हैं तो देन वी आर सिंसियर। लेकिन अगर कोई आप आगे से थप्पड़ मारेंगे तो फिर कोई डिफेंस तो हमारा भी होगा ना। तो ऐसा ना करें, ये गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव होता है। हम गवर्नमेंट्स में रह चुके हैं, हमें पता है कि हमको कितनी मिन्नतें तरले करनी पड़ती थी कि ऑपोजिशन सिर्फ हमारे साथ चले। यहाँ तो उल्टा काम है कि ऑपोजिशन कह रही है कि हम आपके साथ बैठने तो को ये स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, वो जैसे शफकत साहब ने कहा, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स ही करेंगी और क्या करेंगी। तो ये पॉलिटिक्स करेंगी, लेकिन मुस्बत पॉलिटिक्स भी तो कर सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं है कि बिलावल साहब का जवाब जो है वो आपको पता है कि मुराद सईद साहब ने अगर देना है तो किस किस्म का जवाब देंगे। तो मतलब ये कि जब हाथ बढ़ाने के लिए एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ से हाथ झटका ना जाए ना। अच्छा, नवीद कमर साहब कह रहे हैं कि नवीद कमर साहब, शफकत साहब कह रहे हैं चूंकि वो हम उम्र है तो इसलिए वो जवाब देते हैं मुराद सईद साहब, लेकिन जैसे वो खड़े हुए थे सबको अंदाजा हो गया था कि अब ये बहस जो है वो नहीं चलेगी। लेकिन जो बात बिलावल साहब ने की या जो बात ख्वाजा आसिफ ने की वो तो सिर्फ और सिर्फ बुछाड़ थी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। तो ख्वाजा आसिफ साहब का मुकाबला कौन करेगा? उनकी उनका मुकाबला शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया। बुछाड़ तो सिर्फ इन्होंने हमें इल्जाम लगा रहे, इन्होंने तो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ की। अच्छा, लेकिन कुरैशी साहब ने और इमरान खान को अटैक किया। जी कह रहे आंसर है जी सर। ये एक्सपेक्टेशन रखना कि ऑपोजिशन खड़े होकर सिर्फ हुकूमत के तारीफ के बांधे की, ये नहीं होता। कहीं भी ऑपोजिशन देखती है कि हुकूमत की ये पॉलिसीज हैं, उसमें ये चीजें जो हैं अभी मिसिंग हैं, इनमें जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और इस वजह से वो उस पर तनकीद होगी। वही ऑपोजिशन जब और किसी फॉर एग्जांपल सिंध असेंबली में ऑपोजिशन है तो वो भी तनकीद करेगी, वो दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड। अब ये राजा साहब, ये क्यों सेशन जो है वो तनकीद करने की, इसलिए हम जो है तो फिर तो बेमकसद हो गया ना इजलास। ठीक बात है, पॉइंट स्कोरिंग के बजाय इट हैज टू बी मीनिंगफुल। अच्छा, मोहसिन राजा साहब, उसी तरफ मोहसिन साहब आप बताइएगा कि क्या आज का इजलास जिस मकसद के लिए बुलाया गया था, आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में या आज के दिन में वो मकसद पूरा हुआ है कौमी असम्बली के सेशन का? बहुत शुक्रिया आसमा। पहले एक बात जो बहस हो रही थी आपस में कि बिलावल साहब की जो तकरीर थी या उससे पहले ख्वाजा साहब की तकरीर से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर थी, बीच में हमाद अजहर साहब की तकरीर थी। इनके पास तहरीक इंसाफ वालों के पास अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं। देखें, मुराद सईद भी हमारा भाई एक नौजवान है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जब एक पार्टी का चेयरमैन बोल रहा होता है तो आप उसकी उम्र ना देखें, आप उसके अंदर या उसका जो मैंडेट है या लोगों का जो उसमें एतमाद है, जो उसकी पार्टी की पोजीशन है, आप उसको देख के आप वहाँ से एक सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाया जाएगा गवर्नमेंट की लेवल से कि हाँ भाई सीरियसनेस इन्वॉल्व है, और वहाँ से आप एक सीरियस बंदे को, ठीक है मुराद भी बड़ा मैं तो कहूँगा उसको अल्लाह और तरक्की दे, लेकिन मुराद अभी उस लेवल पे नहीं है कि एक सूबाई हुकूमत की जो पार्टी जिसकी हुकूमत है उसका जवाब दे। मुराद साहब अभी ठीक है सियासी जोशो खरोश वाली तकरीरें कर लेते हैं, लेकिन सियासी जोशो खरोश वाली तकरीरें हर वक्त काम नहीं देती। कुछ
ٹینیور میں آپ کو چرچ جیسا بھی وزیر اعظم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ملک میں جنگ ہوتی ہے, اور کچھ ٹینیور میں آپ کو بلیئر جیسا بندہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ حالات اور ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر دفعہ ایک ہی کیسٹ تیار رکھی ہوئی اور وہی کیسٹ چلانی ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں, جہاں تک اس اجلاس کا سوال تھا, دیر آمد درست آمد, بہت وقت گزر گیا. یہ جو کہ طاقت کا سرچشمہ پاکستان کا ایوان ہے, جو 22 کروڑ عوام کی کا اعتماد حاصل کرتا ہے, پاکستان کے تمام اداروں میں اس کا جو کلیدی کردار ہے, اس کو بند کیا گیا. اس بند کرنے کی وجہ سے کنسنسس ہو سکا, کنسنسس بلڈ اپ نہ ہونے کی وجہ سے یونیفارمٹی آف اوپینین ڈیولپ نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے ڈفرینس آف اوپینین اور جو مسٹرسٹ تھا اور جو کانفلکٹ تھا وہ اس حد تک چلا گیا کہ آپس میں تمام صوبائی حکومت کسی کاؤنٹ کے اوپر وفاقی حکومت کے اوپر تنقید کرتی نظر آتی ہے, اور وفاقی حکومت کسی جگہ پر صوبائی حکومت میں تنقید کرتی نظر آتی. ہمیں اچھا رانا صاحب, اس میں ایک امپورٹنٹ, کیونکہ آپ نے کہا دیر آئے درست آئے, آپ نے کہا دیر آئے درست آئے کہ یہ اجلاس ہونا چاہیے تھا. وہ میں شفقت صاحب سے پوچھوں گی کہ وزیر اعظم کیوں نہیں آئے, وہ تو نہیں آتے سیشن میں, لیکن اپوزیشن لیڈر بھی نہیں آئے, تو کیا وہ پاکستان آ گئے, کرونا کے لیے آئے اور انہوں نے کہا جی میں مدد کروں گا, ہیلپ کروں گا, انہوں نے تجاویز بھی لی, لوگوں کو بھی سنا, پھر وہ سیشن میں کیوں نہیں آئے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ یہاں نہیں آ سکے؟ دیکھیے, آپ نے بھی سنا ہوگا خواجہ آصف صاحب نے اپنی تقریر کے ابتدا میں انہوں نے یہ وضاحت دے دی تھی کہ وہ کیوں نہیں آئے, کیونکہ ان کے ڈاکٹرز کا جو رائے تھی, کیونکہ وہ کینسر کے پیشنٹ رہ چکے ہیں اور ان کی سچویشن اس طرح کی تھی کہ پارلیمنٹ کے بیچ میں ان کا ڈاکٹرز کی طرف سے ریکمنڈیشن تھی کہ آپ نہ جائیں. نہیں مگر راجہ صاحب وہ تو برطانیہ سے اس لیے آ گئے تھے نا سر, وہ اگر تھے ان کی طبیعت برطانیہ سے تو خراب ہے ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن وہ تو برطانیہ سے آئے تھے کہ میں کام کروں گا, میں آؤں گا. وہ نیب میں بھی جا رہے ہیں, نیب کو بھی فیس کر رہے ہیں, پارلیمنٹ تو اس سے بہت زیادہ آسان مرحلہ ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ کس نے آپ کو پکڑنا ہے؟ پھر کیوں نہیں آئے؟ تو وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ان کے وہاں پہ اگر وہ جا کے نیب میں فیس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نہ آنے کی وجہ سے کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہوگی کہ وہ کسی وجہ سے نہیں آئے. وہ یہاں پر اس لیے نہیں آئے کہ ان کے ڈاکٹرز نے ان کو کہا, وہاں پہ ڈاکٹرز نے کہا وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر جگہ پہ کھڑے ہیں, کیوں راجہ صاحب وہ اپنی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. راجہ صاحب یہاں جراثیم, بڑی عزت سے کہوں گا, صرف ایک بات بتا دیں کہ مسلم لیگ نون کو پورے پنجاب میں کس جگہ پہ حکومت نے انوالو کیا ہے, ہمارے کس منتخب رکن کو, ہم پنجاب کی سیٹوں کے حوالے سے سب سے بڑی جماعت ہیں. اچھا یہ بات آ کے ان کو کرنی چاہیے تھی پارلیمنٹ کے اندر, اعتماد میں لیا گیا, ہمارے کس ارکان اسمبلی کو قومی اسمبلی میں اعتماد میں لیا گیا, ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہمارے حلقے میں کیا تحریک چلائی, کس طرح سے کیمپین چلائی جا رہی ہے, کس کو لیڈ دیا جا رہا ہے. ہمیں زیرو کوآپریشن تھا, ہمیں بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا. ایک میں سوال آپ سے پوچھ لوں, تو اس کے باوجود شفقت صاحب آپ کے سینئر ہیں, میں کہہ رہا تھا کہ وہ نیب کے آفس میں یا پارلیمنٹ میں جراثیم زیادہ ہیں نیب آفس سے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں شفقت صاحب کہ ان کا سوال تھا کہ وہ نہیں آئے. نہیں میں نے کہا وہ نیب کے دفتر, آپ نے کہا نا نیب کے دفتر چلے گئے تھے, تو وہاں تو جراثیم کم ہے اور پارلیمنٹ میں زیادہ ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ وہ پاکستان آ گئے, وہ پاکستان پہلے نہیں آ رہے تھے, وہ میں کہا پاکستان آ گئے, نیب سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں, نیب کی وجہ سے نہیں آتے, وہ تو نیب کو بھی فیس کر رہے ہیں. اور آپ نے پورے پاکستان کا جو سارا فوکس ہے, بجائے کہ آپ کرونا سے لڑے, آپ تو اپوزیشن کے بات کا جواب نہیں دے رہے نا. اچھا لیکن شفقت صاحب وزیر اعظم کیوں نہیں آئے, چلے اپوزیشن لیڈر تو نہیں آئے, وزیر اعظم کا بھی جواب دے دیں آپ. لیکن میں صرف جو منطق دے رہے ہیں نا رانجھا صاحب, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جی وہ دیکھیں نیب کے دفتر گئے ہیں, بھائی نیب کے دفتر گئے ہیں تو وہاں تو بلکہ زیادہ دھکے مکے ہیں اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جراثیم ہر وقت ہوتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں آ کے جراثیم ان کو بہت چلے وہ تو نہیں آئے. ہاں جی, پرائم منسٹر آ جائیں گے میرا خیال ہے. نہیں کب آئیں گے, وہ تو ہم ہر سیشن میں سنتے ہیں کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ. مطلب پارلیمنٹ ابھی تو سیشن شروع ہوا ہے نا سر, پارلیمنٹ میں وہ نہیں آتے تو پھر کیا فائدہ, جس مرضی اجلاس میں بیٹھے. ابھی تو سیشن شروع ہوا ہے, ان کو آج اور میٹنگز تھی, انشاءاللہ آئیں گے, وہ اسی سیشن میں آئیں گے, مطلب انہی 2 دنوں میں آئیں گے, اپوزیشن سے بھی بات کریں گے اس سیشن میں. ضرور صاحب سے کہا جی راج صاحب ایک سوال پوچھوں آپ سے جناب. ضرور. وہ یہ سوال تھا کہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر 15 دن میں ایک دفعہ آیا کریں گے, پرائم منسٹر کوسچن آر ہوگا. وہ جس طریقے سے پہلے دن نہیں آئے, جب پہلے دن وہ الیکٹ ہوئے اور جس طریقے سے آپ نے طوفان بدتمیزی پیدا کیا,
تو اس کے بعد ماحول ایسا نہیں مطلب تھا. گھبرا گئے وزیر اعظم. نہیں, گھبرانے کی بات نہیں ہے, مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی مثبت بات بجائے اس کے کہ آرام سے کوئی سنے, وہ اٹھ کے پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں, پہلی دفعہ ان کو تقریر کرنی ہوتی ہے جب پرائم منسٹر, 2 سال ہو گئے اور اس کو مطلب انہوں نے وہ تماشا کیا, انہوں نے وہ تماشا کیا. تو پارلیمنٹ میں تو ایسے روایات کی بتانے کا. اب آ جائیں, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, ہم ان کو تقریر کرنے دیں گے. اچھا جی, نوید قمر صاحب آپ بھی یقین دلاتے ہیں کہ چونکہ بلاول صاحب نے تو آج بڑا مفاہمت کا ہاتھ بٹایا ہے, مفاہمت کا ہاتھ, جی مفاہمت کہہ رہے ہیں, وہ ساری کرٹیسائز کر کے ایک جملہ بول دیا مفاہمت کا. تو آپ کہتے ہیں انٹینشنز کو دیکھیں, انہوں نے کہا کہ میں بحث کر سکتا تھا, میں نہیں کیا. بہت برے ہیں یہ سندھ والے, پر ہم مفاہمت. مراد سعید صاحب کے ذریعے. جی نوید قمر صاحب. جی سر. دیکھیں بات یہ, آپ کو گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ یہی نظر آ گیا کہ ان کو مفاہمت نہیں چاہیے. ان کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ ان کی شائن کہیں اتر جائے گی کہ اگر اپوزیشن بھی ساتھ نظر آئی. یہ پتہ ان کو بھی پتہ ہے اچھی طرح سے, لیکن شاید وہ اب نیا کلچر جو ہے وہ اس طرح سے سامنے آیا ہے کہ اگر مثبت کوئی بات ہو, اکٹھے چلنے کی بات ہو, تو ان کو کیوں ناگوار گزرتی ہے. جیسے میں نے کہا اپوزیشن کرٹیسائز کرے گی, لیکن کرٹیسزم کے بعد اگر بیٹھنے کی بات ہم ساتھ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے. اس کو اس طرح سے نہیں جھٹلانا چاہیے کہ جی آپ نے تو ہماری تعریفیں نہیں کی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو جو ایٹیٹیوڈ ہے سیکنڈری پرائم منسٹر کو آنا چاہیے. یہ کہنا کہ 2 سال پہلے اپوزیشن نے یا پی ایم ایل این نے شور مچایا تھا اور اس وجہ سے پرائم منسٹر آئیں گے نہیں کبھی, یہ دس از ناٹ اے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کہا اس سیشن میں آئیں گے. اس سیشن میں اب صرف 2 دن ہیں, وینسڈے کو ہے اور فرائیڈے کو ہے. کیا ایز اے فیڈرل منسٹر شفقت صاحب بتائیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سے دن پہ وہ آئیں گے؟ دیکھیں نوید, میں اس کے بارے میں کوئی ایگزیکٹلی آگے بجٹ سیشن بھی آ رہا ہے, وہ ضرور آئیں گے. اس وقت کرونا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج وہ اکانومی پہ میٹنگ تھی کہ اکانومی کو آگے کیسے وہ نہیں آئیں گے, اکانومی کو کیسے. بجٹ والے دن پروبیبلی جس دن سپیچ ہوگی اس دن آئیں گے. نہیں آئیں گے, اور آج بھی بڑے امپورٹنٹ اکنامک پارلیمنٹ کے وہ آئی ایف ٹی لگا لے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں سن سکتے وہ امپورٹنٹ اکنامک. اچھا, میں پارلیمنٹ سے ڈرنا نہیں مگر لڑنا ہے, یہ تو پالیسی نہیں ہے نا. میں بریک کے بعد اس کے اوپر ضرور آؤں گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اب جو صورتحال ہے وہ قومی اسمبلی نے ایک ایکشن پلان جو ہے وہ بنانا ہے. بنا پائیں گے ایکشن پلان محسن رانجھا صاحب, یا یہ پولیٹکس کے اوپر ہی بات ہوگی؟ آج بھی نیب کے اوپر بات ہوئی ہے, 18ویں ترمیم کے اوپر بات ہوئی ہے, ان سارے موضوعات کے اوپر بات ہوئی ہے. تو کیا کوئی ایکشن پلان, کوئی جو برین سٹارمنگ ہے, ایک نیشنل وزڈم وہ نظر آئے گی اس میں؟ یقینی طور پہ نظر آئے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی اور جمہوریت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہاں پہ یونیفارمٹی آف اوپینین ضرور نظر آئے. تمام سیاسی جماعتیں کرونا کے ایشو کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جس طرح کے کہا بھی جا رہا ہے نہیں ہونی چاہیے. الیکشنز لڑنے کے بڑے مواقع آئیں گے, ایک دوسرے کے خلاف تنقید کرنے کے ہمیں بڑے مواقع آئیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک گیپ تھا 2 مہینے کا, اس کے بیچ میں بڑی کانسپریسی تھیریز چل رہی تھیں اور بڑی گفتگو ہو رہی تھی, اور وہی ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ گیپ نہ آئے. اگر یہ گیپ نہ بھی آتا, ہفتے میں 1 اجلاس ہوتا رہتا جس کے اندر, یا 2 اجلاس ہو جاتے جس کے اندر صرف ایک کنسنسس بلڈنگ کے اوپر بات ہو جاتی اور کرونا اسپیسیفک سوالات جوابات ہوتے, کرونا اسپیسیفک چیزیں ہوتی, تو شاید یہ نوبت نہ آتی. لیکن اب وہ کیونکہ پیچھے گیپ تھا تو اس لیے تھوڑا بہت یہ چیزیں باقی جو سائیڈ لائن پہ چل رہی تھیں, نیب ہو گئی, 18ویں ترمیم ہو گئی, یہ چھوٹے موٹے گلے شکوے جو ہو گئے وہ ساتھ میں ڈسکس ہوئے. لیکن خواجہ صاحب اور جس طرح بلاول صاحب نے جب کنکلوڈ کیا تو اس کے بعد میں یہی توقع کرتا ہوں کہ یہ آنے والی جو اس میں ڈیبیٹ ہوگی پارلیمنٹ کی وہ جائے گی کنسنسس کی طرف اور سولوشن اورینٹڈ ڈیبیٹ کی طرف جائے گا ایوان, اور بالکل ایک یونیفارم پالیسی جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے گی. اور آگے سے کیونکہ بجٹ کا اجلاس بھی آ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے اجلاس سے پہلے بجٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے, اور کئی ایسے طبقات ہیں جن کو ہمیں ریلیف دینے کی ضرورت ہے, اس طبقات کے اوپر بھی بات کی جائے. اور
شفقت صاحب بھی بیٹھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کا موقع دیا جائے. کافی ایم این ایز ایسے ہیں جنہوں نے اچھی تجاویز بھی تیار کی ہوئی ہیں, جو جس طرح, کیونکہ یہ ایک پینڈیمک ایک نیشنل کرائسس ہے, تو جس طرح بجٹ آتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہر رکن اسمبلی کو بولنے کا موقع دیتے ہیں, تو یہاں پر بھی ہر رکن اسمبلی کو بولنے کا موقع دیا جائے اور اس کو زیادہ بالکل بامقصد بنایا جائے. نوید قمر صاحب, یہ جو ظاہر ہے ہر ایک تو ٹائیگر فورس والی بات ہوئی تھی, آج بھی جو پرائم منسٹر کو رپورٹ دی گئی اس میں انہوں نے کہا جی 1,37,000 ٹائیگر فورس کے نوجوان سندھ میں ہمارے تیار ہیں مگر ان کو صوبائی حکومت اجازت نہیں دے رہی. تو کیا پھر اسپیکر صاحب سے میں نے ان کو انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا کہ کوئی ٹائیگر فورس اس طرح کام نہیں کرے گی, یہ پارلیمنٹیرینز کے انڈر کام ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. یہاں پہ بھی کنفیوژن برقرار ہے ابھی, اور کیا پارلیمنٹیرینز اپنا یہ رول ادا کرنے کے لیے تجاویز دیں گے کہ ہمارے نیچے جتنا بھی لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے چاروں صوبوں کے اندر, یہ سب چیزیں آپ لوگ پیش کریں گے, کوئی فارمولا یہاں پہ تیار ہوگا؟ دیکھیں, 2-3 باتیں آپ نے پوچھنی ایک ہی سوال میں بتا دوں. پہلے تو یہ کہ کیا کوئی مثبت بات, کوئی کنکلوژن نکلے گا اس پورے سیشن کا. میرا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے میری شفقت کے تھرو گورنمنٹ کو یہ سجیشن بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ چلیں آج تقریریں ہو گئیں, جو بھی ہونا تھا وہ ہوا. کل جو گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی سٹارٹ کریں گے وہ اگر ٹون پازیٹیو رکھی تو میرا خیال ہے کہ باقی پوری جو کل کا اجلاس اور فرائیڈے, پرسوں کا اجلاس اور فرائیڈے کا اجلاس, وہ اسی ٹون پہ چلے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کیا کنکلوژن کی طرف ہم کیا جا رہے ہیں. جیسے محسن نے کہا, بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری تجاویز ہیں, وہ دیں اور ہم اس طرف جائیں. ہم جو ہے ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانے والی بات کو اب سائڈ پہ رکھیں. ادروائز یہ قوم جو ہے وہ کسی کو معاف کرنے والی نہیں ہے, اور یہ کلیکٹیولی سب کی جو ہے وہ جگرزائی ہوتی ہے جب ہم اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ, اتنے امپورٹنٹ ٹائم پہ ہم اس پوائنٹ سکورنگ ہی کرتے ہیں اور آگے بات نہیں کرتے. جو پارلیمنٹری لیڈرز نے جو بھی ہے تنقید کرنے کے بعد ہاتھ بڑھایا ہے تو پلیز اس ہاتھ کو تھامیں, اس کو جھٹکے نہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے ٹائیگر فورس کی بات کی. ٹو بی آنسٹ مجھے ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا کہ ٹائیگر فورس کا کیا مقصد ہے, وہ اس کو کیا کرنا ہے. دیکھیں, اس وقت تک جتنی بھی ڈسپرسمنٹ ہوئی ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 2 سرویز ہوئے تھے, پہلا بھی اور ایک ریسنٹلی ابھی لاسٹ ایئر ہوا ہے. ان دونوں کے تھرو جو پاورٹی سکور کارڈ پہ کرائٹیریا پہ جو عورتیں پہنچتی تھی ان کو ڈائریکٹلی یہ ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے. اس میں نہ میرے ایم این اے ایم پی اے کے انوالومنٹ کی ضرورت ہے, نہ کسی اور کے انوالومنٹ کی ضرورت ہے. اٹس این آٹومیٹک تھنگ, ٹرانسپیرنٹ ہے, ساری دنیا نے اس کو سراہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ریویلمنٹ ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک سر. اچھا, اس سے آگے جو آپ کا اگلا جو سچویشن ہے وہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈیلی ویجز وغیرہ افیکٹ ہوئے. اب ڈیلی ویجز کی لسٹیں آپ کو جو آپ کی منسٹری آف انڈسٹریز تیار کر رہی ہے وہاں سے ملیں گی. یہ بھی ڈائریکٹلی ہونا چاہیے, اس میں کسی کو بیٹھ کے لسٹیں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. شفقت صاحب, اب یہ ساری نوید صاحب یہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ کے اندر انڈر ڈسکشن آئیں گی. 2 دن کا اجلاس ہے, 2.5 گھنٹے کا, سمجھے 5 گھنٹے کے اندر کیا یہ تجاویز مرتب ہو جائیں گی اور عمل درآمد بھی ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں, جو جن چیزوں پہ کوشش کریں گے, لیکن جن چیزوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے اس کو میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کیوں اس کی اتنی ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی. 1200 ارب کا پیکج دیا ہے, 1200 ارب کا. اس کے بعد جو غریب لوگ ہیں جس میں جو بے نظیر انکم کے پہلے لوگ تھے اس کے علاوہ بھی ایڈ کیے اس میں 144 ارب روپیہ ان کو دیا گیا, 12,000 روپیہ فی کس کے حساب سے. اس کے بعد ابھی کہہ رہے تھے ان امپلائڈ لیبر, اس کے لیے یہ پی ایم نے کرونا ریلیف فنڈ بنایا ہے جس میں
اگر آپ 1 روپیہ دیں گے تو گورنمنٹ 4 روپے ڈالے گی اس کے اندر. اس کے بعد چھوٹا کاروبار اسکیم کے تحت الیکٹریسٹی بل جو ہے 35 لاکھ کاروبار جو چھوٹے کاروبار ہیں نا ان کے 3 مہینے کا الیکٹریسٹی بل گورنمنٹ ادا کرے گی. 3 مہینے کا چھوٹے کاروبار. یوٹیلیٹی اسٹور جو ہیں ان کے اندر جو ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ سامان جو ہے وہ وہاں پہ رکھا ہے. اس کے بعد چھوٹی جو انڈسٹریز ہے اسمال انڈسٹریز اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے 30 ارب روپیہ ایلوکیٹ کیا ہے کہ وہ اپنے لیے. تو میں یہ صرف چند ایک چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لمبی لسٹ پورا پیکیج ہے کورس, لیکن اس پہ لوگوں کا فیڈ بیک یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شکایتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں خاص کر کے تاجروں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ تاجروں کا بھی پیکیج اس میں ہے. میرا خیال ہے کہ تاجر جو ہیں وہ تو اس وقت جتنی دعائیں دے رہے ہیں عمران خان کو کہ انہوں نے ایک طرف وبا کا مقابلہ کرنے کا پلان بنایا, دوسری طرف کاروبار کھولنے کا پروگرام بنایا تاکہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. اور میں سیاست سے بالا طور ہو کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں جہاں گیا ہوں جن کو 12,000 روپیہ ملا ہے سب لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ مستحق لوگوں کو ملا ہے, یہ غریب لوگوں کو ملا ہے, اور یہ بغیر کسی سیاسی اس کے ملا ہے. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ضرور بات کریں گے. ایک تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے ہم نے صرف کرونا پہ بات کرنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ شوگر کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی چل رہی ہے اور اس کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی مؤخر کر دی گئی ہیں, تو اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. اور کچھ سوال جو کہ اسٹوڈنٹس نے پوچھ رکھے ہیں ان کے امتحانوں کے حوالے سے وہ شفقت صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب جو شفقت صاحب آپ بتائے تھے کہ حکومت نے بہت سارے وہ کیے ہیں, اعلانات کیے ہیں, لیکن یہ جو شوگر مافیا آپ نے دیکھا ہوگا جو 2-3 دن سے ڈیولپمنٹ آئی ہوئی ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں جی کہ ہماری ملیں کیوں, مل ایسوسی ایشن کہتی ہے جی وزیر اعظم کو ڈالیں, اسد عمر صاحب کہتے ہیں نہیں جی مجھے پوچھیں کسی اور کو نہ پوچھیں. مطلب یہ سب ایک دوسرے کو پوچھتے رہیں گے, کوئی رپورٹ بھی آئے گی, کوئی فائنل حال؟ دیکھیں پریلیمنری رپورٹ آئی تھی, اس کے اوپر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی ڈیٹیل فورینزک آڈٹ کے لیے کمیشن بنایا جائے. اس کمیشن میں سارے ادارے موجود ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, اور اس کی ٹی او آرز کے مطابق میرا خیال ہے ایف آئی اے نے چلنا ہے. اس میں کس کو اب اس کو سیاست کی نظر بنانا چاہیں تو ان کی اپنی یہ اپوزیشن والے بنا رہے ہیں, شاہد کاکان عباسی صاحب اور باقی, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے اور 5-6 دنوں میں 10 دنوں میں 12 دنوں میں رپورٹ آ جائے گی. اور جو رپورٹ آئے گی میں آپ سے یہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اور ریزرویشن کے کہتا ہوں کہ اگر اس رپورٹ نے کسی کو گلٹی قرار دیا اور کہا کہ جی کس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے اوپر سخت ترین قانونی کارروائی. لیکن کابینہ میں یہ معاملہ آیا تھا, وزیر اعظم کی زیر نگرانی آیا تھا, وزیر اعظم سے پوچھنے کا مطالبہ شوگر ملز والے بھی کہہ رہے ہیں اور شاید کاکان عباسی بھی کہہ رہے ہیں, تو کیوں نہیں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے؟ دیکھیں یہ نوید آپ کو بتائیں گے کہ کیبنٹ کی کئی کمیٹیز ہوتی ہیں اور وہ سمجھے کیبنٹ ہی ہوتی ہے, کیبنٹ صرف اس کو ایک انڈورسمنٹ کرنی ہوتی ہے, بیکاز کیبنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ تفصیل سے ایشوز کو ڈسکس کرے. اس لیے اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ ایک کیبنٹ کی کمیٹی ہے, لیکن اس کے ذمہ کام یہ ہے کہ جو اکنامک میٹرز ہیں ان کی تفصیلاً طے تک پہنچے. اس کو اسد عمر نے پریزائڈ کیا اور اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ میں پیش کرتا ہوں خود کو. اچھا رانجھا صاحب آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس حوالے سے, پھر میں نوید صاحب کے پاس آؤں. میں تو بڑا کلیئر ہوں جی, اس کا کچھ بھی نہیں بننا. یہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے اور یہ جو معاملہ ہے, یہ معاملہ آپ سمجھ لیں کہ بیک برنر پر چلا گیا ہے. اسی طرح آئی پی پیز کا بھی معاملہ بننا ہے, کیونکہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے بیچ میں یہ انٹرسٹ گروپس جو ہیں, یہ ہمارے ساتھ بھی ان میں اس کابینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پچھلے ہمارے دور میں بھی کابینہ میں تھے, اور وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, خود نہیں آتے تو اپنا کوئی بندہ لے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کنٹینویشن آپ کو پرویز مشرف کے دور سے چلتی ہوئی نظر آتی جائے گی. ایسا ہی ہے, آئی پی پیز والے بھی لوگ نظر آتے جائیں گے, یہ شوگر مافیا بھی نظر آتی جائے گی, یہ آٹا مافیا بھی نظر آتی جائے گی, یہ کارٹیلز بھی بنتے نظر آئیں گے. ایون 1947 میں میں قائد اعظم کی ایک سپیچ پڑھ رہا تھا, قائد اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں ہمیں بلیک مارکیٹر سے خبردار اور مافیاز کے بارے میں خبردار کیا تھا. نوید قمر صاحب سر آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, کیونکہ اگر سی سی نے اجازت دی تھی ای سی سی نے, تو وہ اس وقت اسد عمر صاحب کے پاس تھی, وہ اس کے بعد کابینہ کے پاس آئی, تو کیا وزیر اعظم سے بھی پوچھنا ضروری ہوگا یا نہیں بس ایسے ہی؟
ہاں دیکھیں اسما تھوڑا سا پروسیس کو ذرا دیکھ لیں. ٹھیک. ایک تو یہ کہ ہاں ہر جو ECC کا ڈیسیشن یا کسی اور کیبنٹ کمیٹی کا ڈیسیشن انڈورسمنٹ کے لیے فل فیڈرل کیبنٹ کے پاس جاتا ہے. اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ڈیسیشن ہوا ہے جس پہ ایک تشویش ہو تو کیبنٹ اس کو دیکھے اوورسی کرے. تو in that sense تو definitely پوری کیبنٹ انکلوڈنگ the Prime Minister responsible ہوتے ہیں. لیکن میرا کنسرن ایک اور ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ دیکھیں پیسے بنے کہاں. ہم پورا جو فورینزک کے پیچھے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سبسڈی کیوں ملی اور سبسڈی کس کو کتنی ملی اور کب ملی وغیرہ وغیرہ. ایشو یہ ہے کہ بھائی آپ نے ایکسپورٹ الاؤ کیوں کی ایٹ اے ٹائم جب آپ کو پتہ تھا. اور یہ دونوں شوگر اور بیٹ دونوں کے لیے صحیح ہے کہ بیٹ کا تو بالکل سٹاپ بات تھی کہ جب آپ کے پاس بارشیں ہوئیں اور ان ٹائملی بارشیں ہوئیں آپ کو پتا تھا کہ بیٹ کراپ جو ہے وہ خراب ہوگا. تو بھائی تو پھر اس وقت ایکسپورٹ کرنے کی یا ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی؟ وہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے غلط رپورٹس جو ہیں. ویسے نوید آپ کے سندھ گورنمنٹ نے ایک زیرو پروکیورمنٹ کی. سنا ہی نہیں مجھے. جی آپ نے سنا ہی نہیں. جی بات یہ ہے کہ یہ سوال ہم نے کامرس کمیٹی میں جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں جی ہم نے منسٹری آف کامرس رزاق داؤد صاحب سے سیکرٹری کامرس وغیرہ سے پوچھا. ٹھیک. انہوں نے اپنے ہاتھ دھو لیے پورے اس ڈیسیشن سے کہ جی نہ ہماری سمری تھی نہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا. تو بھائی اگر جو ٹریڈ کی آپ کی مین منسٹری ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ نہیں کری. وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے جو شوگر کی ایکسپورٹ کی سمری تھی وہ منسٹری آف فوڈ سیکورٹی نے منسٹری آف انڈسٹریز نے موو کی. ٹھیک. لیکن اس کی جو ECC نے بھی فیصلہ کیا کہ کوئی تو پنجاب گورنمنٹ نے کیسے دی یہ ایک سوال بالکل اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن شفقت صاحب کوئکلی مجھے اتنے ٹیلی فون اور میسیجز آئے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ جو کہہ رہے ہیں جی جن کے پچھلے جو فیل ہوئے تھے وہ بھی پاس ہو جائیں گے جو پاس ہوئے تھے وہ بھی پاس ہو جائیں گے. تو یہ کنفیوژن جو ہے اس کو بھی پلیز ختم. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کی صحت کو اولین وہ ترجیح دیتے ہوئے ہم نے نہ صرف یہ کہ اسکول سارے اور سارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو 15 جولائی تک بند کر دیا ہے بلکہ ہم نے جتنے امتحانات اس عرصے میں ہونے تھے وہ سارے کینسل کر دیے. ختم وہ ملتوی نہیں کیے ختم ہی ہو گئے. اب جب امتحان آپ کینسل کرتے ہیں تو آپ کو ایک فارمولا بنانا پڑتا ہے کہ لوگ کیسے پروموٹ ہوں گے. وہ فارمولا سمپل فارمولا تو یہ ہے کہ جو پہلا امتحان ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ کر دیں. کیمبرج نے تو اسکول کے امتحان کو بھی کہا ہے کہ اس کی بنیاد پہ بھی کر دیں. اب اس میں کچھ تھوڑی سی پیچیدگیاں بھی ہیں کہ کچھ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس تھے کچھ کی کمپارٹ آئی تھی سپلیمنٹری امتحان دینا تھا. سو وہ جو 80% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ جی آپ ہمارے پچھلے ایگزام کی بنیاد پہ ہمیں پروموٹ کر دیں. لیکن جو 20% ہے اس کے لیے آپ کوئی جو 20% ہے اس کے اندر ایک کیٹیگری نہیں ہے اس کے اندر کئی کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. مثلا 9ویں کا جنہوں نے امتحان نہیں دیا انہوں نے 10ویں کا امتحان. تو ایک ہے انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین یعنی کہ جتنے 29 بورڈ ہیں پاکستان کے جنہوں نے امتحان لینا ہوتا ہے ان کی ایک مشترکہ کاؤنسل ہے. وہ مشترکہ کاؤنسل اس پہ بحث کر رہی ہے. آج ہم نے اس پہ فیصلہ کر رہا تھا. مشترکہ کاؤنسل نے ہمیں یہ کہا اس کے چیئرمین نے کہ جی ہمیں 3 دن اور دے دیں تاکہ ہم ایک فارمولا اس 20% کے لیے ایک فارمولا بنا دیں جس کے تحت ہر کسی کے ساتھ انصاف بھی ہو اور ہر کوئی تو یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے اوپر اگلے ہفتے ایک آپ کے ساتھ خصوصی بات چیت جو ہے وہ ضرور کرنی پڑے گی کیونکہ بچے بہت ہی زیادہ اس پہ سوال پوچھ رہے ہیں. 100% تسلی تو نہیں ہوگی لیکن میرا خیال ہے کہ 99% ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب, محسن شاہنواز رانجھا صاحب اور شفقت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے پارلیمنٹ سے لے کے شوگر کے کرائسس تک یہ سارے معاملے پارلیمنٹ کے اندر آنے ہیں لیکن پارلیمنٹ کہہ رہی ہے ہم صرف اور صرف اس وقت کرونا پہ بات کریں گے. کیا حکومت اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے گی یا یہ سیشن بھی نشستن برخاستن جو ہے وہ ہو جائے گا؟ گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.